ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنت في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی. نبی کی ماں کی قبر کدھر ہے؟ کس طرف ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں معلوم. جنت البقیع میں ہے کیا؟ نہیں نا. پھر کدھر ہے؟ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہیں آمنہ اور حضرت عبداللہ کی جو لونڈی ہیں آپ کی دایا حضرت ام ایمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کے تھے، لے کر کے مدینہ سے آ رہی تھی اور یہیں پر بیمار پڑ گئی، جس کا نام ہے مقام ابوا، الف بے واو الف حمزہ. یہیں پر بیمار پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں اور آپ نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے انتقال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 6 سال پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، آپ نے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ تو یتیم ہیں، یتیم مکہ. اللہ، باپ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اور ماں بھی اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی جب آپ 6 سال کے ہیں. آپ کتنا روئے ہوں گے ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر. ماں بھی چلی گئی، باپ تو پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا. اسی مقام ابوا میں لوگوں نے آ کر کے ان کی دفن کیا. جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور آتے ہی رو پڑے. فبکا، آپ رو پڑے اور آپ کو روتے دیکھ کر سارے صحابہ کرام رو پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی قبر کے اوپر جائے تو اسے رونے کی اجازت ہے، رو سکتا ہے. رونے کی اجازت ہے کسی قبر کے اوپر اگر آدمی پہنچ جائے تو. اور دوسری یہ بات معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت ضروری ہے، کرنا چاہیے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی اور جیسے ہی آپ قبر کے اوپر آئے، عام آدمی کسی آدمی کی قبر کے اوپر پہنچتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی، اس کی انسٹیبلٹی اور کہ ہم کو بھی اسی جگہ آنا ہے، کسی بھی قبر کو دیکھ کر کے آدمی ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور وہ بھی نبی جو بہت رحیم ہوتا ہے. بتائیے ایک عام آدمی جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، نبی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اندازہ لائیے. اس لیے کہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو سراپر رحمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی دے دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. بڑے رحیم ہوتے ہیں آپ، بڑے رحیم ہیں. آپ قبر کے اوپر آئے اور زار و قطار رو پڑے. صحابہ کرام نے آپ کو روتے دیکھا تو آپ کو روتے دیکھ کر کے یہ بھی لوگ رو پڑے. جب تھوڑا رونا کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی. میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں، ان استغفر لها، مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہوں. فلم یؤذن لی، اجازت نہیں دی گئی. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار ہوتا ہے، جو چاہے کرے. یہاں دیکھیے اپنی ماں کے تعلق سے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم اجازت نہیں دیتے آپ کو. آپ نے فرمایا پھر میں نے اپنے ماں کی قبر کے زیارت کی اجازت مانگی کہ ٹھیک ہے مغفرت کی تو اجازت، مغفرت مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اے میرے رب کیا میں اپنی ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں، زیارت کر سکتا ہوں؟ فأذن لی، اللہ نے اجازت دے دی. ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ نبی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی کام ایسا نہ کریں دین کے نام پر جسے اللہ نہ کہے، اس کا رسول نہ کہے. اس لیے کہ رسول بھی پابند ہے،